ماں پاپا کیا ہم دونوں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے؟ نہیں میں تو ضرور جاؤں گا۔ نہیں بیٹا، ہم کوئی گھومنے کی جگہ تھوڑی جا رہے ہیں، تیرے بابا کی کمر میں درد ہے اس لیے میں انہیں ہاسپٹل لے کے جا رہی ہوں، تم یہی گھر میں رہو، بچے ہسپتال نہیں جایا کرتے ورنہ پتہ ہے نا انجیکشن لگ جاتا ہے۔ نہیں نہیں میں جاؤں گا آپ کے ساتھ اور ضرور جاؤں گا۔ چپ ہو جاؤ، اگر تم بھی چلے گئے تو میں یہاں گھر پر اکیلی رہ جاؤں گی، تو چاہتا ہے کہ تیری بہن اکیلی رہ جائے؟ علی بہت اچھا بیٹا ہے میرا، میری بات ضرور مانے گا۔ بیٹا تم دونوں گھر پر ہی رہنا، اور ہاں میں نے کھانا بنا دیا ہے، اسے ٹائم سے کھا لینا۔ بچوں اپنا اور گھر کا خیال رکھنا، اور اگر کوئی بھی گیٹ پر آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ جی پاپا۔ دونوں ماں باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھا کر بس میں ہاسپٹل جانے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ ابھی وہ سفر کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے پہاڑی پر چڑھتے ہوئے بس کی بریک فیل ہو جاتی ہے اور وہ پہاڑی کے باؤنڈری کو توڑتی ہوئی کھائی میں جا گرتی ہے۔ یہ حادثہ بہت ہی بھیانک تھا۔ دونوں بچوں کے ماں باپ بھی اسی بس کے ساتھ کھائی میں گر کر مر چکے تھے، لیکن مرنے کے بعد بھی انہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے انہیں سکون نہیں مل رہا تھا، اور ان کی روح اپنے گھر کا راستہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ ارے یہ کیا ہو گیا، اب ہم اس دنیا میں نہیں رہے، اب ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اے اللہ، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے ہمارا سایہ ہمارے بچوں کے اوپر سے بہت جلدی ہٹا دیا۔ میرے تو دونوں بچے ابھی بہت معصوم ہیں، وہ اپنا خیال کیسے رکھ پائیں گے؟ ہمارے حصے کی جتنی سانسیں تھی وہ پوری ہو گئی حسن جی، اس لیے ہسپتال کے بہانے ہماری موت آ گئی تھی، لیکن میں اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، کچھ اور نہ سہی تو ان کے اوپر اپنی نظر رکھ ہی لوں گی۔ چلیں ہم گھر چلتے ہیں۔ حسن اور انیکا کی روحیں بھٹکتے ہوئے اپنے گھر کا راستہ ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ حادثے کی جگہ پہ تھوڑی دیر میں میڈیا پولیس سب پہنچ جاتے ہیں، لیکن بس کا نام و نشان بھی پتہ نہیں چلا۔ جب یہ خبر اڑتی اڑتی دونوں بچوں کے پاس پہنچی تو وہ بہت روئے۔ آپی مجھے ماں کے پاس جانا ہے، میں ماں کے پاس جاؤں گا۔ وہ کہاں ہے؟ بھائی ہمارے ماں باپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اب وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ اجی دیکھیں میرے دونوں بچے کیسے رو رہے ہیں، میں انہیں سینے سے لگانا چاہتی ہوں۔ ماں کا اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت ہی برا حال ہو رہا تھا۔ ماں بھلے ہی مر چکی تھی لیکن اس کی ممتا ابھی بھی زندہ تھی، لیکن بیچاری انیکا اور حسن اپنے بچوں کو دور سے دیکھنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے ہی سوگ میں بچوں نے 3-4 دن گزار لیے، لیکن 3-4 دن گزرنے کے بعد ان کی ضرورت جاگنے لگی۔ آپی بہت بھوک لگ رہی ہے، اب کیا کریں؟ میں نہیں جانتی بھائی، مجھے تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا، اب ہم کیا کریں گے؟ چلو نا، اب ہم پڑوس والی آنٹی سے کھانا مانگنے چلتے ہیں۔ کیا کھانا؟ ننھی ہیرا کا دماغ چلنے لگا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ اور نہیں آیا۔ دونوں بہن بھائی اپنے پڑوس میں کھانا مانگنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کے ساتھ ہی ان کے ماں باپ کا سایہ بھی چل رہا تھا۔ آنٹی جی، میرا بھائی اور میں بھوکے ہیں، بس ہمیں کچھ کھانے کو دے دو۔ ارے جا جا، اتنی بڑی میرے گھر میں کوئی فالتو راشن نہیں آتا جو میں اپنے بچوں کے علاوہ تم لوگوں کو بھی کھلاؤں۔ جاؤ جا کر کسی چوراہے پر بھیک مانگ لینا، ویسے بھی تمہارے ماں باپ تو مر ہی گئے ہیں۔ ایسے بول کر اس پتھر دل عورت نے اس معصوم بچوں پر دروازہ بند کر دیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر حسن اور انیکا کا دل ٹوٹ گیا۔ حسن جی، یہ پتھر دل عورت میرے بچوں کو کاٹ نہ کھائے، دیکھنا اس زمانے نے انہیں یتیم ہونے کا طعنہ دے دیا۔ یہ دنیا ایسے ہی ہے، میں اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ میرے مالک کچھ کر ہمارے بچوں کو ہمارے پاس بھیج دے، یا ہمیں طاقت دے کے ہم واپس چلے جائیں۔ دونوں ماں باپ بہت زیادہ لاچار محسوس کر رہے تھے۔ دونوں بچے بھوک سے بلبلاتے ہوئے ایک چوراہے پر آ گئے اور وہاں پر بھیک مانگنے لگے۔ انکل جی کچھ کھانے کو دے دیجیے نا، میرا بھائی اور میں ہم دونوں بھوکے ہیں۔ چل ہٹ یہاں سے، میں کوئی تجھے چلتا پھرتا ہوٹل لگتا ہوں؟ دے دے، ہمیں بہت بھوک لگی ہے۔ اوہو، یہ گندا سا بچہ کون ہے؟ دور ہو،
تم مجھ سے گندے لڑکے، دے دینا، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ایک دوں گی کان کے نیچے، واپس نہیں آنا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ایسے کیوں کر رہی ہو؟ یہ لو پیارے بچے، یہ تم رکھ لو۔ وہی کھڑی ایک لڑکی نے علی کو 10 روپے دے دیے۔ دونوں بہن بھائی لالچی نہیں تھے اور 10 روپے لے کر گھر آ گئے۔ دونوں نے 5-5 روپے کی چیز کھائی اور دونوں ماں باپ اپنے بچوں کی ایسی حالت نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ بچوں کے ساتھ وہ بھی گھر میں لوٹ آئے۔ ایسے ہی کئی دنوں تک چلتا رہا اور ایک دن، کیا ہوا علی؟ تو بیٹھے ہوئے کیا کر رہا ہے؟ علی رونے لگتا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ آپی میں نے برا سپنا دیکھ لیا۔ ہیرا نے اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہیرا کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی تو علی نے اپنے ماں باپ کی تصویر لے رکھی تھی۔ ماں ہوتی تو ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، مجھے ماں کے پاس جانا ہے۔ علی زور زور سے رونے لگا۔ اسے دیکھ کر ہیرا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیرا اور علی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے۔ ان بچوں کے لیے ماں باپ کی بنا بہت مشکل تھی۔ دونوں ماں باپ ان دونوں کو روتا دیکھ کر بہت رو رہے تھے کہ روتے روتے انیکا بولی، اے مالک، میں اپنے بچوں کو روتا نہیں دیکھ سکتی، یا تو مجھے میرے بچے میرے پاس بھیج دے یا تو مجھے اور زندگی دے دے، ان کو اتنی مصیبت دیکھنا نہ پڑے، اے مالک کچھ کر۔ انیکا ممتا سے بھر کر مالک کو پکار رہی تھی۔ آخر کار اس کے مالک نے اس کی پکار سن ہی لی اور جو تصویر اس کے بچے دیکھ رہے تھے اس کے اندر سے دھواں نکلا جو پاس رکھے چولہے پر جا لگا اور کچن سے ایک پتیلی خود بخود چولہے پر آ گئی اور اس میں کھانا پکنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے آپی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ گھبراؤ نہیں بچوں، میں ہوں جادوئی چولہا، تمہارے جو من کرے وہ میں بنا کر دوں گی، ہا 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 ہا۔ تم بتاؤ تم کیا کھاؤ گے؟ دونوں بچے اتنے چھوٹے تھے، انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اور ان کو بہت عجیب لگا، بلکہ وہ تو چولہے کو دیکھ کر کافی خوش ہو رہے تھے۔ مجھے بہت دنوں سے بھوک لگی ہے، تم اچھی چیزیں بنا دینا۔ مجھے بہت دنوں سے بھوک لگی ہے، تم اچھی چیزیں بنا دو نا، بہت ساری، جو میں اور میری آپی کھائے۔ جادوئی چولہے نے ایک ایک کر کے پکوان بنانے شروع کر دیے۔ چولہے کے پاس پکوانوں کا ڈھیر لگ گیا تو اس رات دونوں بچوں نے پیٹ بھر کر مزیدار کھانا کھایا۔ انہیں خوش دیکھ کر دونوں ماں باپ کا چہرہ بھی کھل رہا تھا۔ دیکھیے نا، ہمارے بچے کتنے خوش ہیں، پیٹ بھر جانے سے کتنا سکون مل رہا ہے۔ دونوں بچے کھانا کھا کر سو گئے، اب انہیں بھوکے نہیں مرنا پڑ رہا تھا۔ دونوں بچے کھانا کھا کر سو گئے، اب انہیں بھوکے نہیں مرنا پڑ رہا تھا۔ 2-4 دن تو انہوں نے اسی طرح گزارا کیا، لیکن ایک دن علی کو گھٹنے پر چوٹ لگ گئی اور پٹی کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ بھائی ابھی تو تیل والی پٹی کروا لے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ ہی پیسے کیسے آئیں گے؟ کام کر کے، جیسے بابا کرتے تھے، بریانی بیچنے کا۔ چلو آپی، ہم بھی بابا کی طرح بریانی بیچتے ہیں۔ تم نے صحیح کہا علی، ہم بریانی بیچ سکتے ہیں، وہ بھی جادوئی چولہے سے بریانی بنا کر بیچنے چلتے ہیں۔ میرے پاس بھی پیسے آ جائیں گے۔ ہاں آپی، بڑا مزہ آئے گا۔ علی اور ہیرا نے جادوئی چولہے سے بریانی بنائی۔ چلو ہمیں ایک اچھی سی بریانی بنا دو۔ ابھی دیتا ہوں۔ اچانک روشنی چمکی اور چولہے نے بریانی بنا دی۔ اب ہیرا اور علی دروازے پر بریانی لے کر بیٹھ گئے۔ بریانی لے لو، بریانی لے لو۔ جیسے ہی آواز دی 2-4 لوگ آئے اور انہوں نے بریانی لے لی۔ ارے واہ بچوں، اتنی کم عمر میں تم بریانی بیچ رہے ہو، لاؤ مجھے بھی ایک پلیٹ بریانی دو۔ ابھی دیتی ہوں بریانی۔ ایسے ہی شام تک بریانی بیچی اور ان کے پاس 50 روپے جمع ہو گئے اور شام کو انہوں نے نئے چولہے سے کھانا بنا کر اپنا پیٹ بھرا۔ ایسے ہی کئی دن گزرنے لگے کہ ایک دن بچوں کے پاس ایک گاؤں کا شادی شدہ نیا جوڑا آیا۔ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ آ جائیے، یہی وہ بچے ہیں۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ہم تمہیں یہاں اڈاپٹ کرنے آئے ہیں۔ اتنی سی عمر میں تمہاری زندگی پہاڑ جیسی بنی ہوئی ہے،
ہم تمہیں پڑھائیں گے، لکھائیں گے اور اپنے بچوں کی طرح تمہارا خیال رکھیں گے، چلو تم لوگ ہمارے ساتھ چلو۔ یہ دونوں ان کو منا کر اپنے ساتھ لے گئے اور گھر جا کر کھانا کھلایا اور بہت پیار کیا۔ رات کو ہیرا کے خواب میں ماں باپ آئے اور ہیرا سے کہنے لگے، دیکھو ہیرا، قدرت نے تمہیں دوبارہ ماں باپ کی شکل میں ایک اور ماں باپ دیے ہیں، دیکھو تم ان کی قدر کرنا، یوں سمجھنا کہ تمہیں اپنے ماں باپ کی شکل میں ایک اور ماں باپ مل گئے ہیں، گھبرانا نہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ ایسا بول کر دونوں ماں باپ غائب ہو جاتے ہیں۔ ہیرا کو سپنے میں آ کر وہ پیغام دے جاتے ہیں۔ دونوں بچوں نے انہیں اپنے ماں باپ سمجھ لیا اور خوشی خوشی ان کے ساتھ رہنے لگے۔